سر اس میں سوائے موت کے اور کوئی سزا نہیں ہے. اس کے لابی ہے جس نے اس کو تیار کیا اس کے لیے, اس کا نام بتائیں بھائی. تم نے باقی اس ملک کے اندر کتنے قانون بنے ہوئے ہیں, اس کو نہیں چھیڑا, تو نے ڈائریکٹ 295C کو چھیڑ دیا. کیونکہ یہ اگر سدھو موسے والے کا نام لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شرارت انڈیا سے ہوئی ہے. میرے خیال میں اس دفعہ اس نے بڑی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا. نوجوانوں کے جو سینے تھے نا وہ پھٹنے پہ آئے ہوئے تھے خدا کی قسم. میں تو ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے یہی میسیج دوں گا, یہ ہمارا مرکز فیصلہ کرے گا. وہ کوئی بہت بڑی لابی ہے. میں مکہ اور مدینہ میں گیا ہوں, وہاں پہ مجھے سکون نہیں ملا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اس کے خلاف قانون ہے کہ وہ سزائے موت اس کو ہوگی. 295C قانون ہے یہ باقاعدہ. 295C نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی گستاخی کرے گا اس کو موت کی سزا ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں لگے گی. بہت پری پلاننگ یہ کام ہوا ہے. قرآن پاک کے اوپر ہاتھ بھی رکھا, اس نے یہ بات بولی کہ مجھ سے لا علمی میں یہ چیزیں ہیں. آپ نے سر عام توبہ کرنی ہے. اس بندے کو سامنے لائے, اس خفیہ ہاتھ کو سامنے لے کے آئے کہ جس نے 295C کے اوپر اس سے حملہ کروانے کی کوشش کی. انہوں نے ان کو فائر مار دیے تھے, 17-18 گولیاں اس ٹائم پہ ان کو ماری تھی اسلام آباد F6 کے ایریا میں. 27 تقریباً. اچھا 27 گولی. بلندی کی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اس کو یہ چیز اسلام اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی. کوئی اپنا بھائی کا مرڈر ہو جائے اس کو بھول جاتا ہے, قتل معاف ہو جاتا ہے. کچھ ہے کہ یہاں پہ نبی کی گستاخی کوئی برداشت نہیں کرتا. لیکن نبی کا ایسا معاملہ ہے کہ اس نے ہمیں افسردہ کر دیا. رجب بٹ یہ اس نے خود کیا ہے یا اس سے کسی نے کروایا ہے؟ ہم تو دیکھیں ایک ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں. اس ٹائم پہ رجب بٹ کی جان کو بھی خطرہ ہے. اس کے لیے ہزاروں لوگوں نے, ہزاروں جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں. رجب بٹ کہیں جا رہا ہے اس کو گولی مار دیتا ہے. یہ ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے صرف TLP کا نہیں ہے. 6 ملین لوگوں کے دماغ میں یہ قانون ڈال دیا ہے. ہمارے یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں اور سوسائٹیوں میں بیٹھ کے جو گھر کے اندر سے دہشت گردی کر رہے ہیں, یا تو اس نے ابھی کو کرنے کا سوچ رہا تھا اور بندہ اس کو منع کرتا ہے بھائی تو یہ کام نہ کریں, یہ کر چکا ہے. اس کے بندوق سے گولی نکل گئی. دیکھا یہ دبئی بیٹھ کے یہ ایسی حرکتیں شروع کر دے. فالوورز تو اس کے پاس ہیں کہ راتوں رات وہی بندہ قرآن اٹھا کے ہر چیز ماننے کو تیار ہے. جتنا بھی اسٹرانگ بندہ ہو, جتنا بھی پاورفل بندہ ہو, اگر پاکستان میں کسی قسم کی گستاخی کرے گا تو وہ ایک دن بھی نہیں بچے گا. پاکستان کے اندر جو لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے نا, ادارے تحویل میں لے کے اس کو فوری طور کے اوپر اس کو FIR دیں. پیچھے ہے کون, یہ طاقت کون سی ہے؟ ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد اس قانون کو چھیڑا جاتا ہے. ہاں وجہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے جو چھیڑتا ہے وہ پاؤں میں گر جاتا ہے. کس کو تکلیف ہے اس قانون سے؟ فوری طور پہ علاقہ میں بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. رجب بٹ پھر سے کنٹروورسی کا شکار ہے, لیکن اس دفعہ جس کنٹروورسی کا وہ شکار ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں ناموس رسالت کے بارے میں, اور اس سلسلے آج میں نے دعوت دی ہے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی جاوید اختر عباسی صاحب کو. تحریک لبیک کے یہ کارکن ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی بہت شکریہ جناب عثمان صاحب آپ کا کہ آپ نے اس نازک معاملے میں کو اٹھایا اور آج ہمیں یہاں پہ دعوت دی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا, اور آپ کی پارٹی کا اس کے خلاف کیا ایکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام اس ذات پاک کے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. کچھ یہ 2-3 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 1-2 دن پہلے میں نے خود بھی دیکھا سوشل میڈیا کے اندر کہ رجب بٹ نام کا کوئی بندہ ہے, اس نے ایک پرفیوم لانچ کیا. اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو بلا کے تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ کی کہ یار کیونکہ ہم لوگ تراویحوں وغیرہ میں اور ان چیزوں میں تھوڑا مصروف تھے, نیت نہ دیکھا. اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس نے 295C کے اوپر اس نے یہ بات کی ہے. اور پھر جب میں نے صبح شاعری کے بعد کافی اس کو پھر سرچ کیا میں نے کہ اس نے کیا بولا ہے اور کیا سلسلہ ہے, اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اس نے پہلے تو کوئی 2 سال پہلے نماز کی توہین کی جو شاعر اسلام ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات کی کہ میں مکہ اور مدینہ میں گیا ہوں, وہاں پہ مجھے سکون نہیں ملا. اور تیسرا خاص کر کے جو 295C ہے, میں عثمان بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے یہ 295C کی بنیاد رکھی گئی. اس میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور عبدالستار خان نیازی صاحب, بڑے بڑے مسلمانوں کی اس کے اندر قربانیاں ہیں. اور میں حضور جب سے یہ چیز دیکھی ہے کہ 295C پہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے یا جب بھی کوئی شاید کوئی چیف لگ جائے یا کسی بڑی سیٹ پہ اچانک آ جائے, وہ بات کرتا ہے 295C کی. اچھا مجھے بتائیں یہ 295C ہے کیا؟ سر 295C یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اس کے خلاف قانون ہے کہ وہ سزائے موت اس کو ہوگی. 295C قانون ہے, یہ باقاعدہ اسمبلی سے منظور ہوا ہوا قانون ہے. اچھا کوئی اور سزا اس میں نہیں ہے؟ اس میں کوئی سزا نہیں ہے سر, اس میں سوائے موت کے اور کوئی سزا نہیں ہے. اور یہ قانون جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آج جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس پہ معافی مانگ رہا ہوں اور اس طرح کر رہا ہوں,
یہ میرے خیال میں اس کی یہ بات مجھے کوئی مطلب 295C نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی گستاخی کرے گا اس کو موت کی سزا موت کی سزا ہے. یہ باقاعدہ اسمبلی کے اندر سے یہ پاس ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری لوگوں نے گستاخی اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگوں نے کی ہیں, جو بڑے عہدے پہ آتا ہے, جس طرح دیکھیں کہ یہ بندہ ہے, اس نے آپ کچھ عرصہ پہلے میرے سننے میں آیا کچھ, اس نے گھر کی خواتین کو لے آیا اپنے یوٹیوب چینل پہ, اپنے فیملی ولاگنگ شروع کر دی. بھائی تم ادھر ہی لگے رہو, اپنے جو جس گندے کام میں پڑے اسی میں پڑے رہو. میرے خیال میں اس کو کسی جگہ سے ایسا اس کا مائنڈ بنایا گیا کہ تم اس پہ بات کرو. اچھا, انہوں نے گستاخی کیسے کی ہے؟ گستاخی حضور اس نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے اس نے بولا کہ میرا سدھو موسے والا جو ہے جی وہ میرا استاد ہے اور میں اس کو میں لائک کرتا ہوں. اس پہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ 295A لگی ہے اور میرے پہ بھی لگے گی, ایسے الفاظ بولے تھے نا اس نے. جی اس نے کہا تھا اس پہ 295 دفعہ لگی ہے, میرے اوپر 295A بھی لگی ہے اور 295C بھی لگی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں ابھی تک لگی نہیں ہے, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں لگے گی, جو میں کام کر رہا ہوں, جو میرے منہ سے نکل رہی ہے, بکواس نکل رہی ہے, یہ لگے گی ہر صورت. اور پھر اس نے بولا کہ میں پرفیوم لانچ کرتا ہوں کیونکہ سدھو موسے والے پہ بھی دفعہ لگ چکی ہے, میرے پہ بھی یہ دفعہ لگی ہیں, تو 295 کے نام سے نا میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں. سر دیکھیں بہت پری پلاننگ یہ کام ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بولا ہو کہ جی میں نے راتوں رات ڈبے پرنٹ کرا لیے, اس نے آرڈر دیا ہوگا, اب پرفیوم کا آرڈر دیا ہوگا. بالکل یہ آپ کسی صورت کوئی مطلب کوئی انسان شاید. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, اس نے قرآن پاک بھی لے آیا, قرآن پاک کے اوپر ہاتھ بھی رکھا, اس نے یہ بات بولی کہ مجھ سے لا علمی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. سر دیکھیں یہ تو اب یہاں تک تو چیزیں آ جاتی ہیں علماء کے پاس کہ دیکھیں توبہ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ توبہ آپ نے سر عام توبہ کرنی ہے, کس طرح کی ہے آپ نے, کس کنٹینٹ, اب اس کا ہمیں نہیں پتا. لیکن جو میرا ذاتی ذہن یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کم علمی میں بول دیا ہو کہ اب سدھو موسیٰ والے پہ کتنے کیس ہیں, بہت زیادہ. میں نے صبح دیکھا ہے اس کے اوپر بہت سارے کیس بنے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ اس کے اپنے فیملی کے لوگوں نے اس کے اوپر وہ کیس کیے ہوئے. اب اس نے وہ کیس نہیں اٹھائے, اس نے 295C کس طریقے سے اور 295C پہ بولا وہ, اور پھر یہ باقاعدہ اگر میں یہ کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے, وہ کہتا ہے میں انوالو نہیں ہوں, میں بھی کہتا ہوں ہو سکتا نہ ہو, مگر اس کا کسی نے ذہن سازی کی ہے, اس کے اندر یہ کسی نے گند بھرا ہے. ہم یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ اس بندے کو سامنے لائے, اس خفیہ ہاتھ کو سامنے لے کے آئے کہ جس نے 295C کے اوپر اس سے حملہ کروانے کی کوشش کی. اچھا, مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جس طرح سلمان تاثیر ہمارے گورنر تھے, اس ٹائم پہ انہوں نے اس قانون کے خلاف بات کی تھی, تو اس کے بعد انہی کے گارڈ تھے, ان کی حفاظت پہ مامور تھے ممتاز قادری صاحب, انہوں نے ان کو فائر مار دیے تھے. 17-18 گولیاں اس ٹائم پہ ان کو ماری تھی اسلام آباد F6 کے ایریا میں. اچھا 27 گولیاں تھی F6 کے ایریا میں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی اس کی بے حرمتی کرتا ہے, جس کو عروج مل جائے, جس کو فین مل جائے, یا جس کو لوگ سنیں یا بڑا اس کا رتبہ ہو, تو وہ کیوں اس کی گستاخی کرتا ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک بلندی کی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو یہ چیز اسلام اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. جب کہ آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں سر, یہاں پہ لوگ اپنا کوئی گھر کا معاملہ ہو جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اپنا بھائی کا مرڈر ہو جائے اس کو بھول جاتے ہیں, قتل معاف ہو جاتا ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ سر واحد ایشو ایسا ہے, اس پہ کم از کم پاکستان کے اندر, اس ملک کے اندر اسلام یہ مطلب ایک ہے کہ یہاں پہ نبی کی گستاخی کوئی برداشت نہیں کرتا. چاہے میں کہتا ہوں وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, یہ اس کے ایک اعمال ہیں. یہاں پہ کوئی بھی اس کا دفاع کر سکتا ہے, بالکل کوئی بھی دفاع کر سکتا ہے. روزہ نہ رکھے, نماز نہ پڑھے, اس کا اپنا معاملہ ہے, اس کا اللہ اور اس کا معاملہ ہے, اس کا معاملہ. لیکن نبی کی محبت سر یہاں پہ آپ نیچے چلے جائیں, میں کہتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ بھی سکے. ٹھیک ہے. ہاں وہ اس کے اندر ہو سکتا ہے گند بھرا ہو, لیکن وہ اپنے کمرے میں کر سکتا ہے, بیٹھ کے اکیلے میں کر سکتا ہے, کسی کے سامنے نہیں بات کر سکتا. کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا. میں 2 منٹ کے لیے مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب یہ معاملہ ہوا ہے, آپ کا بھی چینل ہے کیا, میں نے آ کے آپ سے ملاقات کی, جتنا مطلب میں نے آپ کو اس معاملے میں اداس پایا, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. آپ کی جو معاملات ہیں ان کا مجھے نہیں پتا, مجھے اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو ایک حضور کی محبت آپ کے دل میں نے دیکھی کہ یقین مانے میں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑے بندے میں, ہم بھی گناہ گار ہیں, جی بالکل, ہم بھی کوئی اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں, لیکن نبی کا ایسا معاملہ ہے کہ اس نے ہمیں افسردہ کر دیا. اور خاص طور پہ جہاں پہ دیکھیں رجب بٹ کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں, جہاں اس کا 6 ملین فالوور ہو گئے, 60 لاکھ یوٹیوب پہ, بہت بڑا فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ بھی ڈسہارٹ ہوئے ہیں. میں آج تک پوسٹیں دیکھ رہا تھا, بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو
جو اس سے بڑی محبت کرتے تھے. کوئی بھی پوسٹ اس کے خلاف لگتی تھی لوگ لڑنے پہ آ جاتے تھے. آج وہ لوگ خاموش, ایسا ہی ہے, جو بات کر رہے ہیں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. بالکل سر, لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے لوگ, ہم تو میں خیر ہلکے سے الیکشن لڑا ہوں سر, آپ یقین مانیں کہ جس کو لوگ اپنے ایریا کے اندر کہتے ہیں کہ اس بندے نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا, اس نے اتنا گناہ گار ہے, میں نے اس کو بھی حضور کی ناموس کا میں نے اس کو پہرے دار دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں, یہ رجب بٹ یہ اس نے خود کیا ہے یا اس سے کسی نے کروایا ہے یا اس نے اسی کو مس گائیڈ کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر اس میں جو میرا ناقص عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے یہ کام ہو سکتا ہے کسی نے کروایا ہو, کیونکہ یہ دیکھنا, چلو ایک اس نے کیا, یہ پاکستان میں بڑے نام ہیں, جس طرح آپ نے گورنر صاحب کا نام لیا, جی جی بہت بڑا نام تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے چیف صاحب تھے, انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی پہلے یہ تجربہ کیا کہ بھائی 295C کو چھیڑوں. بالکل. یہ کوئی پیچھے سر ایسی کوئی لابی بیٹھی ہے, اور میں اس وقت جو ہے نا ہمارے حکمران ہیں, اس وقت ہمارے ملک کس کنڈیشن میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, مطلب اللہ نہ کرے اس ملک کے اندر انہوں نے ایک خون کی ندیاں ایک قسم کی یہاں پہ بہہ رہی ہیں, اور پھر ایسے یہ اٹھ کے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اپنے چینل کے اوپر, اور اس اتنے حساس معاملے میں بات کریں. اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے, اور اداروں کو دیکھیں کہ ادارے بولتے ہی نہیں ہیں, بالکل خاموشی چھا جاتی ہے. پھر جب ادارے نہیں بولیں گے تو میری بات سنیں کہ ایک عام مسلمان ہے تو پھر اس کے وہ تو اپنا کام کرے گا, پھر کیا ہوگا, ملک کے اندر انرگی ہوگی, کیا ہوگا. بالکل ایسی. اچھا آپ سزا کی تھوڑی سی بات کریں, کیا رجب بٹ کو معافی مل سکتی ہے؟ حضور ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے, معاف تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ اور اس کا رسول سے معافی مانگے جن کی انہوں نے بے ادبی کی ہے. ہم تو دیکھیں ایک ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں, ہم تو ایک چوکیدار ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ کام یہاں پہ نہ ہو. اس حوالے سے میرا اس کو یہی مشورہ ہے کہ ایک تو توبہ طائب کریں, اور دوسرا یہ جو قوت ہے اس کا نام لے کے مجھے اس بندے نے تیار کیا تھا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں ڈبے پرنٹ ہو گئے, پرفیوم تیار ہو گیا, اس کے اوپر بات بھی ہوگی اور لاکھوں لوگوں نے, اور پھر یہ کہتا ہے, یہ دیکھیں اب ایسے لوگوں کے فالوور جو ہوتے ہیں نا وہ نوجوان ہوتے ہیں زیادہ, بچے ہوتے ہیں, میں تو اس کا نام ہی اس دن پہلے دفعہ سنا ہے, میں تو اس کو اتنا, اب بچے ہوتے ہیں, بچوں کو کیا سبق دے رہا ہے کہ تم بھی ایسی بات کرو تاکہ تم پہ بھی 295C لگے. بالکل. تو بچوں کو کیا پتا, چھوٹے ذہن بچوں کو تو نہیں پتا, آج کل تو بڑوں کو نہیں پتا. بالکل. تو میرا یہ اداروں سے, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس کے خلاف FIR دیں فوری طور کے اوپر, اس کو اریسٹ کریں. اریسٹ کرنے کے بعد یہ بالکل علماء آئیں, اگر یہ توبہ طائب کرتا ہے صحیح طریقے سے کریں, اور اس بندے کا نام بتائیں, اس قوت کا نام بتائیں. بندہ نہیں ہے, قوت ہے پوری سر, جو اس کے پیچھے لابی, جو اس کے لابی ہے جس نے اس کو تیار کیا اس کے لیے, اس کا نام بتائیں. اور اس کے بعد جو بھی قانون اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تاکہ ایک چیز قانون کا رجسٹرڈ تو ہو جائے نا. بالکل. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کا مطلب یہی ہے. بالکل. جب آپ اس چیز کو رجسٹر نہیں کریں گے, کل دیکھیں چھوٹے معصوم بچے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں, کوئی ایسی میرے خیال میں اس کو فالو کرنے والی بات نہیں ہے کہ بندہ اس کو فالو کرے, اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہے, ایسے کو تو بندہ اگنور کرے. لیکن ہمارے اب کیا کریں, اب جب وہ کرے کل کوئی اور بچہ کرے گا, اس کی بنیاد کون ہوگی, رجب بٹ ہوگا, وہ بھی معافی مانگ لے گا. بالکل. مطلب آپ دوبارہ سے گناہ کریں پھر معافی مانگ لیں. اچھا مجھے آپ ایک اور بات بتائیں, ہمارے ملک میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ رجب بٹ کی جان کو بھی خطرہ ہے. خطرہ ہے, ایسے گھر سے باہر نکلتا ہے کوئی بندہ بھی حرکت کر سکتا ہے, اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے. خاص طور پر یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا کہ پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ رجب بٹ کے خلاف لوگ بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. جی. تو کیا وہ گھر سے باہر نکلتا ہے کوئی بندہ اس کو گولی مار سکتا ہے, جان کو تو خطرہ ہے. تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ قانون کو چھوڑا جائے یا پھر خود ایکشن لے کے اس معاملے کو ختم کیا جائے؟ سر دیکھیں, قانون جب ایک اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے, دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ اداروں پہ بات کرتا ہے, ایک بندہ ملک کے بات کرتا ہے. دیکھیں ملک ہمارا ہے نا, بالکل ہماری ہے, اور اس کے بارے میں بات کرنا, اور اس کو ہم اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اس ملک کو. بالکل ایسے, اور کرنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ ملک کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. پھر جب یہ 295C کی جب بات کرتا ہے تو یہ 4 دن سے باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ادارے اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں, کسٹڈی میں لیں, اس کو سب سے پہلے تو کسٹڈی میں لے لیں, اور اس کے اوپر پھر FIR دیں. بالکل FIR دیں, اور اس کے بعد پھر جب معاملات بیٹھ کے حل ہوں, تاکہ کل کوئی اور بچہ دیکھ کے ڈر کے مارے یہ کام نہ کرے کہ یار واقعی یہ ظاہری بات ہے. دیکھیں آپ جس کو بھی فالو کریں گے نا,
کوئی بھی جس طرح یہ کہتا ہے میں نے اس کو فالو کیا ہے, سندھو موسے والے کو فالو کیا ہے, بندہ کوئی بھی جب کسی کا مرید بن جاتا ہے یا کسی کو جب کہ اس کو فالو کرتا ہے وہ بندہ کوئی بھی, وہ اپنے استاد والی حرکت لازمی کرتا ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے کتنے فالوورز ہیں؟ 6 ملین. 6 ملین ہیں. 6 ملین میں سے میں کہہ رہا ہوں اگر 10 لوگ بھی اس ملک میں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں یہاں پہ فساد نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. تو جب اس کو ایک دفعہ کان پکڑائیں, اس کو FIR اس کو لاک اپ میں بند کریں, پھر اس کے بعد یہ علماء اکرام کی ہے کہ اس کی معافی میں اس کو معافی مل سکتی ہے نہیں مل سکتی, کیا یہ بہت آسان طریقہ ہے اس ملک میں جی, کوئی بھی کرتا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک لے آئے یا ویڈیو بیان دے دیتا ہے جی میں مدد کرتا ہوں. جی بھائی تم نے باقی اس ملک کے اندر کتنے قانون بنے ہوئے ہیں اس کو نہیں چھیڑا, تو نے ڈائریکٹ 295C کو چھیڑ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ٹائم اس کو کسٹڈی میں لینا اس کے لیے بھی فائدہ ہے, اس کے لیے فائدہ مند ہے. رجب بٹ آزاد اگر گھوم رہا ہے تو اس کے لیے نقصان ہے, کوئی بندہ بھی آ کے اس کو مار سکتا ہے. اور مجھے اداروں سے سخت قلع ہے کہ بہت ان چیزوں کو وہ لائٹ لیتے ہیں اور اس وقت تک لیتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مس ایپ ہو جائے کچھ ہو جائے, بھائی آپ اس کو فوری طور پہ کسٹڈی میں لیں اپنی, اور اس کو پوچھیں کہ بھائی یہ تمہارے سے کس نے یہ کام کروایا, کون ہے یہ بندہ. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ملک کے اندر بیٹھا ہو سکتا ہے ملک سے باہر. آپ دیکھیں نا آج بلوچستان کے اندر انڈیا کیا کچھ کروا رہا ہے, بالکل پاک فوج کے متعلق کیا کچھ بیرونی طاقتیں کروا رہی ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے. اب میرا یہی ہے کہ نا کہ بھائی اس کو پکڑ کے فوری طور پہ اس سے پوچھیں کہ یہ تمہارے سے, کیونکہ یہ اگر سندھو موسے والا کا نام لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شرارت انڈیا سے ہوئی ہے. یہ ہاں بالکل, یہ میرا ذہن وہاں پہ جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں. یہ اس نے ادھر ملک میں کسی کا نام تو نہیں لیا نا, کسی سیاستدان کا نہیں لیا, کسی بیوروکریٹ کا نام نہیں لیا, اس نے بولا جی میرا آئیڈیل وہ ہے. ٹھیک, اگر اس کا آئیڈیل وہ ہے تو اس کو وہاں سے کسی نے اشارہ دیا ہوگا کہ تو یہ لگا لے, یہ ہو سکتا ہے 295C جو ہے نا, تو کیا ہوگا تیرے ساتھ, تو اور پاپولر ہو جائے گا. 6 ملین تیرے پاس آلریڈی ہیں تو 6 ملین اور ہو جائیں گے. بالکل, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رجب بٹ جو ولاگ بناتا ہے, پیسے کما رہا ہے, 6 ملین تک اگر اس نے لے کے آئے اپنے فالوورز, اس کا مطلب ہے اس کے پاس دماغ ہے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا ڈیلی چیزیں. سر جو دیکھیں آپ, میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں, انڈیا کی بڑی بڑی اداکاریں ہیں, جس طرح وہ ایک اس کا راکھی ہے جو راکھی ساوند ہے, ایسی گناہ گار لوگوں کو مدینے میں جا کے گر جاتے ہیں اللہ کے حضور. بالکل خانہ کعبہ کے اندر جا کے گر جاتے ہیں ایسے گناہ گار لوگ, میرے جیسے گناہ گار لوگ. وہاں پہ جب گر جائیں ان کے آنسو نہ رک پائیں, ان کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو, اور ایک اتنا بے باک بندہ ہے جس کو جا کے کچھ بھی نہ ہو. سر یہ میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے یہ چیز, یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. پہلے دیکھیں آپ ایک سیڑھی کراس کریں, پہلے بولو نماز کی توہین کر کے آپ اپنے فالوور بڑھاؤ, پھر آپ 2 سال بعد آپ یہ بول دو کہ جی خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا سکون نہیں ہے, مکہ مدینہ کے اندر سکون نہیں ہے, پھر دیکھو ریئیکشن نہیں آیا, پھر تھوڑا سا 295C کو چھوڑو. میرے خیال میں اس دفعہ اس نے بڑی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ قانون ایسا ہے سر کہ اس کے لیے ہزاروں لوگوں نے, ہزاروں جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں. اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جب ہمارا فیض آباد میں معاملہ ہوا تھا, جب امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب یہاں پہ تھے, یہاں پہ یقین مانیں کہ نوجوانوں کے جو سینے تھے نا وہ پھٹنے پہ آئے ہوئے تھے, خدا کی قسم, جب انہوں نے اسمبلی کے اندر اس قانون کو چھیڑا تھا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ممتاز قادری صاحب کی مثال آپ کے سامنے, کون بندہ گولیاں مارتا ہے کسی کو, اس کے بعد ان کو سزائے موت بھی نہیں کرتا. سر برداشت ہی نہیں کرتا کوئی بندہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پرسنلی یا تحریک لبیک پاکستان ابھی کیا سمجھتی ہے کہ رجب بٹ اس کو سزا ہونی چاہیے یا پھر علماء پڑھ کے اس معاملے کو رفع دفع کریں؟ سر جی دیکھیں, سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے, وہ اداروں کا ہے. ٹھیک ہے, ادارے اس کو بلائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں سر یہاں سے گزرتے ہوئے ایک بندہ کھڑکی کو پتھر مارتا ہے, ساتھ ہی معافی مانگ لیتا ہے, لیکن کم از کم سر آپ کو یہ چیز چاہیے تو سینک میں دیکھو اس نے پتھر کیوں مارا ہے. آج تو پتھر مارا ہے, بالکل پتھر مارا, کل کچھ اور چیز مار لے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو کوئی اس طرح یہ علماء بتائیں گے کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے, وہ ادارے بتائیں گے. ادارے اس کو سب سے پہلے اپنی کسٹڈی میں لیں فوری طور کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے ملین کے ساتھ اگر اس کے وہ ہیں فالوورز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی وہ بولتا پھرے. آپ یہ کریں, اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں. کسٹڈی میں لینے کے بعد اس کے اوپر کیس چلائیں. پھر علماء کرام جو ہمارے ہیں ادارے, ان سے بلائیں ان کو کہ بھائی اس نے یہ کیا, اب اس کی کیا یہ معافی مانگنا. علماء کو خود بھی ابھی تک سامنے آ جانا چاہیے تھا. نہیں علماء سر دیکھیں اب رمضان کی وجہ سے علماء آ گئے سامنے,
دیکھیے پہلے علماء سے پہلے میرے خیال میں سارے اداروں کو آنا چاہیے. بالکل یہ دیکھیے علماء سامنے آ گئے. آپ کی طرف آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ اٹھتا ہے اس پہ ایکشن لے لیتا ہے, رجب بٹ کہیں جا رہا ہے اس کو گولی مار دیتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سر یہ ایک دیکھیں ہماری پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے صرف ٹی ایل پی کا نہیں ہے. میں نے مثال دی آپ کی, آپ ٹی ایل پی کے تو نہیں ہے نا. نہیں, سب مسلمانوں. آپ جب سے یہ معاملہ چلا ہے آپ کے اندر کتنی تڑپ پیدا ہوئی. ایسے ہم تو کافی ٹائم سے فالو کر رہے تھے. یہ ایمان کی نشانی ہے سر. ہم تو رجب بٹ کو کافی ٹائم سے فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام یہی ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہاں پہ ابھی جو آپ نے 2 چیزیں ہمیں بتائی پہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے رجب بٹ سے, لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے سر. 110% میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں, میری چیز ریکارڈ کر لیں. اس کے پیچھے اداروں نے صحیح کام کیا نکلے گی. ایسے نہیں ہے سر, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنے کوانٹٹی میں ڈبے اس نے پرنٹ کرائے, اس نے پرفیوم لانچ کیا, اس نے ایک سارا مطلب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس پہ سدھو پہ یہ آلریڈی یہ فیصلہ لگا ہے, مقدمہ ہوا ہے یہ. اب اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کا کیا ہوگا, لیکن اس کو پتہ, میرے خیال میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دم اتنا ریئیکشن آ جائے گا. اس نے بولا ہوگا کہ شاید میرے فالوورز ہیں, وہ اتنے فالوورز ہیں تو وہ میری جو لوگوں کی بات ہوگی. بندہ اپنے آپ کو کیسے دیکھیں, ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے فہم بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, عیاشی والی لائف گزار رہا ہے, وہ کیوں اپنے آپ کو ان مسائل میں ڈالے گا؟ لیکن پیسے کی کمی اس کے پاس نہیں ہے. اگر ہم بولیں کہ اس کو کسی نے فنڈنگ کی ہے, پیسے کی کمی اس کے پاس نہیں ہے, لائف سٹائل کی کمی نہیں ہے, فین فالوئنگ اس کے پاس ہے, پھر وہ اپنے آپ کو ان مسئلوں میں کیوں ڈالے گا ایک مسلمان ہو کے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بندہ بھی ہے نا, جب وہ پہلے چھوٹی گاڑی لیتا ہے نا, میران گاڑی لیتا ہے, اس کی بعد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کرولا گاڑی مل جائے. کرولا کے بعد چلتے چلتے جب فارچونر مل جاتی ہے, پھر وہ مرسیڈیز پہ گھومنے, جب مرسیڈیز سے تھکتا ہے وہ جہاز کی دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سر جو انسان کے اندر کی جو بھوک ہے نا, یا اس کو جو اس راتوں رات وہ شہرت کی بلندیاں پاتا ہے, اس جی دیکھیں میری بات سنیں سر, اتنی میرے خیال میں یہ, میں اس بات کو کیا بولوں, جو گھر کی عورتیں چینل پہ لا کے پیسے کمانے کے وہ سوچ سکتا ہے, اس کے لیے تو یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. بالکل, اسلام نے منع کیا عورتوں کو. اور دیکھیں ہمارے لوگوں کو جو اس کے فالوورز ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ یار ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو. اچھا, ان کے فالوورز میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, 8 سال کے, 10 سال کے, معصوم بچے ہیں. اب یہ سر, یہ میں ایک چیز اور بتاؤں, اگر اس کے اتنے فالوورز نہ ہوتے نا, ہو سکتا ہے یہ معافی تلافی کرتا ہے بات. اب اس نے 6 ملین لوگوں کے دماغ میں یہ قانون ڈال دیا ہے کہ اس کی آپ گستاخی کریں, اس کو چھیڑیں. بالکل. کوئی بچہ سپوز اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کل اس سے کوئی اور بندہ ویڈیو بنا لے, بالکل بنوا لے, یا وہ اس سے بنائے, تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا مجھے بتائیں. بالکل. یہ ملک کے اندر سر خون ریزی دیکھیں, ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کریں, ملک دشمنوں کے خلاف دیکھیں. جو ہمارے بول رہے تھے کہ یہ میڈیا کے اوپر جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اسلام کو, پاکستان کو, اداروں کو جو نقصان دے رہے ہیں, اس پہ فوراً ایکشن کریں. ان سے زیادہ یہ لوگ خطرناک ہیں. بالکل. کہ دیکھیں وہ لوگ تو پہاڑوں میں بیٹھ کے آپ کے اوپر چھپ کے وار کر رہے ہیں, وہ تو معصوم بچوں کا خون کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہمارے یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں اور سوسائٹیوں میں بیٹھ کے جو گھر کے اندر سے دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو تو کم از کم روکیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ مجھے اپنی پارٹی کا سٹانس بتائیں. پارٹی کی طرف سے آپ بات کر رہے ہیں, تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کیا میسج دیں گے؟ سر میں تو ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے یہی میسج دوں گا, اور اس کے بعد دیکھیں امت مسلمہ جو اس ناموس رسالت کو جو لوگ سمجھتے ہیں, ان کی طرف سے یہ دوں گا, اس کو اداروں کو دوں گا, اس کو کچھ نہیں دوں گا. اس نے تو جو کرنا تھا کر دیا. اب یا تو اس نے ابھی کو کرنے کا سوچ رہا تھا اور بندہ اس کو منع کرتا ہے بھائی تو یہ کام نہ کریں, یہ کر چکا ہے, اس کی بندوق سے گولی نکل گئی. کہتے ہیں زبان کمان سے تیر نکل گیا, اس سے اس کی زبان سے بات نکل گئی. اب دیکھیں ہمارے اداروں کا کام بنتا ہے, میں اپنے اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور کے اوپر اس کو اریسٹ کریں, اس پہ ایف آئی آر دیں. ایف آئی آر دینے کے بعد قانونی کارروائی کریں. پھر دیکھیں علماء بیٹھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو فٹافٹ ٹانگ دیں. علماء کرام ہمارے انویسٹیگیشن ہو, بالکل بے شک اس کے جو جس مسلک کا یہ ہے وہ لوگ آ جائیں, وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ بھائی اس نے جو بات کی ہے ٹھیک کی ہے غلط کی ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بے باک ہوتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کو یہاں سے بچ جائے, کل یہ دبئی بیٹھ کے یہ ایسے حرکتیں شروع کر دے, فالوورز تو اس کے پاس ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ کم از کم اس کو ایک دفعہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, رجب بٹ کے اوپر ماضی میں بڑے کیسز ہوئے ہیں, کبھی وہ گھبرایا نہیں ہے. جی یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز کو پازیٹیو وے میں دیکھیں. ایک بندہ ہے جس نے توہین رسالت پہ بات کی,
مطلب اس کے اگینسٹ بات کی، لیکن کیا ہوا، اس کا اتنا ریئیکشن آیا کہ راتوں رات وہی بندہ قرآن اٹھا کے ہر چیز ماننے کو تیار ہے. تو ایک یہ میسج بھی جا رہا ہے کہ جتنا بھی اسٹرانگ بندہ ہو، جتنا بھی پاورفل بندہ ہو، اگر پاکستان میں کسی قسم کی گستاخی کرے گا تو وہ ایک دن بھی نہیں بچے گا. موت کا خوف اتنا تھا کہ راتوں رات آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری نبی مانا ہے، اس نے تمام چیزیں مانی ہیں. تو ایک پازیٹیو میسج بھی گیا. اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو جی پہلے نیگیٹو رخ چلا، لیکن جو پریشر آیا اس کے بعد اس کو سمجھ آئی، اس نے معافی مانگی، تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر جو بھی اس قانون کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے گا، ماضی میں سلمان تاثیر کی مثال ہمارے سامنے، کرنٹ رجب بٹ کی ہمارے سامنے، کہ قرآن اٹھا کے ہاتھ رکھ کے اس نے A to Z ساری چیزیں مانی ہیں. دیکھیں سر، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ میں اس کی معافی کا یا یہ اس کی معافی نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ ایک امیج پڑ گیا پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان کے اندر جو بندہ بھی حرکت کرے گا، چاہے جتنا مضبوط کیوں نہ یہاں ہو. پہ سر گورنر سے مضبوط تو کوئی نہیں تھا اس ٹائم پہ نا. جی بالکل. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں ڈبل، لیکن ایک سائڈ کے اوپر بے شک یہ چیزیں ساری ہیں، مطلب اس میں بھی آتا ہوں، میں بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں، آپ بھی ہیں سارے. لیکن یہاں پہ جو پوری دنیا میں نے دیکھا ہے، جو پاکستان کے اندر جو لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے نا حضور، اس کو مطلب اس کو پتہ چل، اس کو اس چیز کا شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کے جو فالوورز ہیں اس کے اندر سے اس کو مذمت ہوئی، لوگوں نے کی، اس نے سوشل میڈیا کھولا، اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کیا. اور اس کا دیکھیں، اس کا بہترین اس کے لیے بھی یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس کے حق میں بھی بہتر ہے کہ دیکھیں اس کو ادارے تحویل میں لے کے اس کو فوری طور کے اوپر اس کو FIR دیں. FIR دینے کے بعد اس کو کم از کم سزا اس کو یہ لازمی ہے، بے شک اسے معافی مانگ لی ہے. اگر دیکھیں اس کو سزا نہیں دیں گے، کل اس کا کوئی فالوور بچہ اٹھ کے کر دے گا یہ کام، اور پھر پیچھے ہے کون، یہ طاقت کون سی ہے. مین چیز مدعا آپ کا یہ کہ آپ کو طاقت، ہمیں طاقت کا پتہ چلنا چاہیے سر. رجب بٹ کا فیصلہ علماء رجب بٹ سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں سر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد اس قانون کو چھیڑا جاتا ہے. وجہ کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے، بالکل ہمیں نہیں پتہ چلتا سر. ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے جو چھیڑتا ہے وہ پاؤں میں گر جاتا ہے. سر دیکھیں، جب تک آپ اس کی جڑ تک نہیں جائیں گے، یہ کون ہے، کس کو تکلیف ہے اس قانون سے. بالکل کہتے ہیں جی اس قانون کی کو رکھ کے لوگ ایسے ہی کسی کو بھائی اس کے علاوہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ پنجاب میں ادھر چلے جائیں، کتنے جھوٹے پرچے چوری پہ ڈال دیتے ہیں لوگ. ایسے ہی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، دشمنی میں چوری ڈال دیتے ہیں، ڈکیتیاں ڈال دیتے ہیں، وہ ختم کریں نا. اگر آپ نے ٹھیک ہے، اگر سمجھ رہے ہیں لوگوں کو ناک وہ پرچوں میں پھنسایا جاتا ہے یا FIR میں پھنسایا جا رہا ہے، تو وہ قانون بھی وہ بھی ختم کریں نا جو دفعات لگتی ہیں. بالکل ایسے. آپ جب وہ نہیں کر رہے تو اس کے اندر کس طریقے سے آپ آج دن تک آپ نے سزا دی کس کو ہے اس میں؟ بالکل کبھی بھی آپ مجھے بتائیں، آپ کسی کو سزا دیتے نہیں ہیں لوگ. جب سزا نہیں دیں گے تو لوگ کیا کریں گے، قانون ہاتھ میں لیں گے. اور جب قانون ہاتھ میں لیں گے ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہمارے ادارے کمزور ہوں گے، ایک ہماری بدنامی ہوگی. جب قانون حرکت میں آئے، قانون اس کو پکڑے کہ بھائی تم نے نام کسا لیا. آج دیکھیں نا کتنے دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے نا اس کو. بالکل اسی طرح آج 3 دن ہو گئے. کوئی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اس کو SP لیول کے بندے نے بھی فون کیا ہو کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ ذرا. بالکل. اور اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو کوئی دھرنا یا کچھ ایسا؟ دیکھیں سر، یہ ہمارا مرکز فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مرکز فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونا ہے. علماء ہمارے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے میرے سے جو میرے ویوز پوچھے، ہم تو دیکھیں عام جنرلی لوگوں کی بات بتائیں گے کہ ان کے دل کے اندر اس وقت اس نے ان کا دل زخمی کیا، ان کو اس نے صدمہ دیا کہ رمضان اتنا پیارا بابرکت ماہ ہے اور لوگ اپنی عبادت میں مصروف ہو رہے تھے. اب اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن ادھر ہو گیا، ڈائیورٹ ہو گیا کہ بھائی یہ کس نے کیا کر دیا. بالکل. اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں یہ چیز کہوں گا، اداروں سے کہوں گا، اپنے اداروں سے کہوں گا، اپنے جو اسلامی ریاست ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں اپنے ملک کی جو اپنا پولیس کو کہوں گا، اداروں کو کہوں گا، خدا را ایکشن لیں آپ اور اس کو فوری طور پہ لاک اپ میں بند کریں. دیکھیں جو معافی والا ایلیمنٹ ہے یا جو چیزیں ہیں یہ علماء کرام سے بیٹھ کے اس کو سیٹلمنٹ کر کے اس کو فارغ کر دیں. اگر دیکھیں یہ کوئی یہ چیز بتاتا ہے ایک بات کہ میرے پیچھے جو لابی ہے اس پہ بھی کارروائی کریں کہ بھائی آپ نے اس کو یہ کیوں تیار کیا. بالکل. اس نے ایک پرفیوم نکالا، یہ اس کو اتنا زیادہ پیار تھا، سیدھی موسیٰ اس کے نام بھی نکال سکتا تھا، محمد کے نام سے بھی نکل سکتا تھا، کچھ بھی نکال سکتا تھا. بالکل اس پہ لیکن اس نے ایسی جگہ پہ کیا اور ایسا ورکنگ کر کے صبح کہہ رہا ہے جی یہ تو کم علمی کی وجہ سے ہوا ہے، فلانا ہوا ہے، ڈمکانا ہوا ہے. بھائی تجھے سارا
یوٹیوب کی کمائی کا پتہ ہے کہ کس طرح میں نے لینی ہے, تو نے سارے کام کر لیے, تمہیں آج دن تک یہ نہیں پتا کہ یہ جو معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ, میں اس کو کیوں چھیڑا ہوں. بالکل یہ بات رجب بٹ کو اس معاملے کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. مجھے آپ کے تحریک لبیک کے سٹانس سمجھ آ چکے ہیں. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ علماء فیصلہ کریں کہ اس کو سزا دینی ہے, معافی قبول کرنی ہے نہیں قبول کرنی, یہ ان کا معاملہ ہے, آپ کا اس کے ساتھ سروکار نہیں ہے. آپ صرف یہ بات بولتے ہیں اس کے خلاف قانون ایکشن لے, قانون ایکشن لے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو بھی لابی ہے جو کہ ہر 2-3 ماہ بعد کسی نہ کسی کو ابھارتی ہے اس طرح کرنے کے لیے, اس لابی کے بارے میں پتہ کیا جائے. سر ایک وہ لابی کوئی ایسی چھوٹی لابی نہیں ہے, ہاں بالکل وہ کوئی بہت بڑی لابی ہے. وہ ایسی لابی ہے کہ جو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں معاملہ یہ بنا. بالکل اگر اس لابی کی پہنچ وہاں تک ہے, جبکہ میری اور آپ کی ہو سکتا ہے چھوٹی سی لوور کورٹ میں بھی نہ ہو, بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان تک وہ پہنچ سپریم گئے. کورٹ تک اگر وہ بندے وہ لابی گئی ہے, وہ خفیہ ہاتھ گئے ہیں, جی جی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹے ہاتھ ہیں؟ بالکل. وہ کون ہے جو ہمارے ملک کو کمزور کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جو ہمارے ملک کے اندر خون ریزی چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر یہ افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے اداروں کو دیکھنی ہیں. بالکل. اس کی معافی کا جو معاملہ ہے وہ پہلے اس کو لاکاب میں بند کریں, اس کے خلاف کارروائی کریں, پھر اس کے بعد اس کی معافی کا سلسلہ شروع ہوگا کہ اس کو معاف کرنا ہے اداروں نے, اس کو سزا دینی ہے, کیا کرنا ہے, یہ تو بعد میں ہوگی بات. بالکل بالکل صحیح. میں نے سر آپ کو چھوٹی سی مثال دی, یہاں پہ اداروں کے خلاف بندہ بات کرتا ہے, وہ شام کو معافی مانگتا ہے مگر اس کو سزا پوری کر کے آتا ہے. وہ بالکل وہ نیکسٹ کا لیے معافی مانگتا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگی, لیکن جو کیا اس کی سزا ملتی ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارے مسلمانوں کی جان ہے, ہمارے پیغمبر ہیں, ان کی تو بندہ توہین کرے اور بولے بھائی میں نے معافی مانگ لی, یہ تو میرا گزر نہیں مانتا. ویورز یہ تھے جاوید اختر عباسی صاحب. آپ نے ان کا سٹانس سنا, انہوں نے کلیئر یہ بات بولی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان یہ چاہتی ہے کہ رجب بٹ کے پیچھے جو بھی قوت ہے جس نے اسے اکسایا یا پھر ٹریپ کیا یا پھر اس کے دوست یا جو بھی تھے واٹ ایور, اس لابی کا پتہ چلنا چاہیے تاکہ نیکسٹ اس لا کے بارے میں کوئی بندہ بھی بات نہ کر سکے. اس قانون کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کسی قسم کا بھی آپ کا کوشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.